اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمۃ للعالمین وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزل من الرحمن الرحیم کتاب فصیلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حامیم حروف مقطعات ہیں، تنزل من الرحمن الرحیم یہ اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے رحمان اور رحیم کی جانب سے۔ رحمان اور رحیم دونوں مہربانی فرمانے والے پروردگار کی صفات ہیں، ان دونوں کو یکجا کرنا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور رحمت ہے کہ اس نے ہم کو اپنی کتاب عطا کیا۔ کتاب فصیلت ایسی کتاب ہے جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیات اس کی آیتیں ہیں جو بیان فرمائی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ، اور وہ ہے قرآن عربیان، عربی زبان میں ہے وہ قرآن، لقوم یعلمون اور جو لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے جو جانتے ہیں، جاننے لوگ۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ رحمان اور رحیم ہے اس کی جانب سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ اور پھر دوسری آیت کی طرف جب ہم پلٹتے ہیں سورہ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان، یعنی کہ ایسی کتاب جو کہ حق اور باطل کو واضح کر کر، جدا جدا کر کر صاف طور پر بتا دیتی ہے، علی عبدہ جس نے نازل کیا اپنے بندے پر، لیکونا اور اس کی غایت کیا ہے، غرض کیا ہے، لیکونا تاکہ، للعالمین نذیرا تاکہ وہ ہو جائے تمام جہانوں کو، للعالمین نذیرا آگاہ کرنے والے، خبردار کر دینے والے، ہوشیار کر دینے والے، ڈرانے والے۔ تو عالمین کا یہاں پر جو لفظ آیا ہے اس میں مفسرین اکرام نے بتایا کہ اس میں تمام عالم شامل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین کا استعمال ہوتا ہے تو ما سوا اللہ کے تمام مخلوق جو ہے ان کو عالم کہا جاتا ہے، تو یہاں پر عالمین کا ہے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کی طرف آپ آگاہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اب اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تمام مخلوقات آ جاتی ہیں۔ چنانچہ ہم نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھا کہ آپ کو پتھر اور شجر بھی جہاں سلام کرتے تھے وہاں جانور اپنی بپتا بھی سناتے تھے، اپنی تکالیف بیان کرتے تھے، اپنی حاجتیں بیان کرتے تھے، آپ سے بات کرتے تھے، آپ کی جدائی میں سوکھا تنا درخت کا رویا کرتا تھا۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ چیزوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر اس کتاب کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جو آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے یہ، اب اس کی عظمت ہم قرآن ہی کی آیتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، الذی انزل فیہ کہ اس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، جو کہ ہدایت ہے، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ بینات من الھدی اور جس کی تعلیمات بہت واضح ہیں، والفرقان یعنی کہ وہی حق اور باطل کو جدا جدا کر کر بتاتی ہیں۔ فمن شہید منکم پس جو کوئی تم میں سے منکم الشہر اس شہر یعنی مہینے کو پائے، اس ماہ کو پائے یعنی رمضان کو پائے، تو فلیصمہ
یعنی کہ تم کو چاہیے کہ تم روزہ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی وجہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کیونکہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس لیے تم کو اس مہینے میں روزے رکھنا ہے۔ اب روزے قرآن مجید کے نازل ہوئے مہینے میں روزے کیوں رکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں پہلے تو یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایمان لانے والے اس میں کوئی شک نہیں کرتے، پوری طریقے سے ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر جھکا دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھدی للمتقین، اسی سورہ بقرہ میں آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھدی للمتقین، اس سے ہدایت پانے والے متقی لوگ ہوتے ہیں۔ متقی لوگ ہی قرآن مجید سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے دل میں کجی رہتی ہے، جن کے دل میں اسلام اور قرآن کے تعلق سے بغض رہتا ہے، وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ ایسے لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے قلب صاف نہیں ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، تو ویسے لوگ بھی قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور اس سے ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کے آگے جھک جانے کا جذبہ رکھنا، یہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ قرآن سے ہدایت پاتا ہے۔ تو اب یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، جو کہ قرآن کو نازل کیا گیا ہوا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھوا کر سارا مہینہ اللہ تعالیٰ بندوں سے روزے رکھواتا ہے، اور جہاں پر روزوں کی فرضیت کا حکم آیا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ بتائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ تقوی روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا کر کر اپنے بندوں کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ تقوی کی صفت جس کے پاس ہوتی ہے وہ قرآن سے جڑ سکتا ہے، قرآن کی آیتوں پر غور کرتا ہے، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن سے اس کی محبت ہو جاتی ہے، وہ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی فکر رکھے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے تقوی کی صفت بندوں کے اندر پیدا کروا کر بندوں کو اپنے کلام قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ جوڑنے کا ایک فارمولہ ہم کو عطا کیا ہے، ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کوئی کتاب نازل نہیں کریں گے، کوئی مصحف نہیں آئے گا، یہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے۔ اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہم کو کہیں یہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جب یہ فرما رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرما دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو جب نبی آنے والے نہیں ہیں تو پھر اللہ کا کلام بھی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ نبی اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا حق کما حقہ ادا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت دی، جو کتاب دی، جو دین دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ رضیت لکم الاسلام دینہ، میں اس بات سے راضی ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں مکمل کو اصحاب تک پیش کیا، دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور قرآن مجید تمام کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کر دی۔ تو اب پھر کوئی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ جب کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کام میں پھر دوسرا کوئی آ کر اس کو کرنے یا آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ جب کام ادھورا رہتا ہے تو دوسرا آ کر اس کام کو پورا کرتا ہے، لیکن جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اس طریقے سے دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا کما حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ کتاب آخری رہے گی، وہ دین آخری ہوگا، وہی دین قیامت تک چلتا رہے گا، وہی رسالت کا سکہ قیامت تک چلتا رہے گا، وہی کتاب کو
ایمان والے پڑھتے رہیں گے اور فیض اٹھاتے رہیں گے۔ اس طریقے سے یہ کتاب آخری کتاب ہوئی۔ اور پھر اس کتاب کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی کہ اس ذکر کو، اس کتاب کو، قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے تو کوئی اس کے اندر تحریف یا تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ پچھلے جو کتابیں تھے، آسمانی کتابیں تھیں، صحائف تھے، وہ وقتیہ طور پر اللہ تعالیٰ نازل کیا تھا اور اس کو ایک خاص مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ان کی ایک پیریڈ کے لیے وہ نازل کیے گئے تھے۔ وہ نبیوں کی رسالت بھی ایک خاص مدت کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص خطے کے لیے تھی۔ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے للعالمین نذیرہ کا لفظ نہیں وہاں پر آیا ہے۔ ساری یعنی کہ یونیورسل پروفیٹہڈ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اس طریقے سے اب کوئی نہیں آئے گا، اور وہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ ساری منسوخ ہو گئیں۔ کیوں منسوخ ہو گئیں؟ کیونکہ اس کے اندر انسانوں نے تبدیلی کر لی تھی۔ وہ تبدیلی کیوں انسانوں نے کی تھی؟ کیونکہ ہمارے پروردگار عالم نے اس کو، اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، وہ بندوں کے حوالے کر دی گئی تھی، اور وہ بندے اس بار کو نہیں اٹھا سکے، اللہ کے کلام کی حفاظت کا حق کو نہیں ادا کر سکے، اور اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر لی۔ برخلاف اس کے جو آخری کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب پروردگار عالم اس کی حفاظت کرے گا تو کوئی اس کے اندر تبدیلی کبھی بھی کر نہیں سکتا۔ یہ تمام مسلمانوں کا الحمدللہ ایمان اور ایخان ہے۔ اور پھر اس کے لیے بھی زمانے نے بہت سی مثالیں دیکھی، ایسے بہت سی سورشیں دیکھی، ایسے بہت سے شرارتوں سے ہم واقف ہیں جس کے ذریعے قرآن کے اندر کچھ تبدیلی کی یا اس پر نکتہ چینی کی بات کرنے کی انسانوں نے کوشش کی، اور آغاز قرآن سے ہی یہ شرارت انسان کی چل رہی ہے، تو آج تک بھی چل رہی ہے۔ لیکن 1450 سال کے قریب سے یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں الحمدللہ ہمارے گھروں کی زینت ہے الحمدللہ، اور حفاظ کے سینوں کا نور ہے الحمدللہ، جو کچھ بھی ہم قرآن کا حصہ ہم یاد کرتے ہیں وہ بھی ہمارے دلوں کا نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو جو کوئی یہ کوشش کرتا رہا وہ ناکام اور نامراد رہا۔ شروع سے ہی نزول قرآن کے دور سے ہی انسان ناکام اور نامراد رہا۔ جو خواہش اس کی تھی کہ قرآن کو یہ بتا سکے کہ یہ انسان کا کلام ہے، ایسا ہم بھی لکھ سکتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس میں پچھلے زمانے سے لے کر ماڈرن ٹیکنالوجی کے زمانے تک انسانوں یہ کوشش میں لگے ہوئے رہے، اور آج بھی کئی شیطانی ذہن اس کے اندر کار فرما ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے کچھ اعتراضات کا اٹھایا جائے نقطہ۔ اور اس کی ایک مثال جو مجھ کو پڑھنے کے لیے ملی تھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جب کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی تھی، تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک عالم صاحب نے یہ اپنا مضمون لکھا تھا جس کو پڑھنے کا مجھ کو موقع ملا تھا الحمدللہ۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ کمپیوٹر ایجاد ہونے کے کچھ سالوں کے بعد ان کو ایک خط ملا تھا امریکہ کی کسی ایجنسی کی جانب سے کہ ہم ایک کمپیوٹر عربی کا بھی بنانا چاہتے ہیں، ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام علماء اکرام کی ایک میٹنگ ہو، آپ تمام ایک جگہ پہ اسمبل ہو جائیں، اور ہم نے یہ جو کوشش کی ہے عربی کا کمپیوٹر بنانے کی، آخر آپ لوگ اس کا ملاحظہ کریں، دیکھیں کہ یہ کمپیوٹر صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کئی علماء کو انہوں نے یہ لیٹر بھیجا تھا، حفاظ کو یہ لیٹر بھیجا تھا، کافی بڑی گیدرنگ وہاں پر آ گئی تھی۔ تو یہ صاحب نے یہ لکھا کہ میرے دل میں یہ اندیشہ تھا ہی کہ انہوں کیوں عربی کے خیرخواہ ہونے لگے، انہوں کیوں دین اسلام کی خیرخواہی کرنے لگے کہ اس طریقے کا ایک پروگرام رکھا ہے اور ہم کو بلایا ہے۔ مگر یہ عالم صاحب تو وہاں پر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر ایک عالم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ کمپیوٹر کے قریب جائیں اور اپنا ایک عربی کا جملہ اس کمپیوٹر پر ٹائپ کریں۔ تو ہر ایک عالم وہاں پر جاتا تھا جو کہ اچھے عربی داں بھی تھے، اور ایک ایک جملہ وہ عربی کا ٹائپ کرتے جاتے تھے، اور پھر اس کے
بعد उसके अंदर जो एक फंक्शन रखा गया था कंप्यूटर के अंदर के मिस्टेक्स का एक बटन था जिसको प्रेस करने के बाद बताया जाता था कि मिस्टेक्स कितने हैं, मिस्टेक्स इज इक्वल टू 0, मिस्टेक इज इक्वल टू 1, इस तरीके से बताता था हर एक टाइप करने के बाद। तो तमाम उलमा ये जब कोशिश किए तो उन्होंने देखा कि ये कंप्यूटर तो वाकई सही अरबी को जांच रहा है, सही को सही और गलत को गलत बता रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने इन उलमा से इकरार कराया कि क्या आप लोग मुतमईन हैं कि ये कंप्यूटर सही तरीके से अरबी बता रहा है। तो सबों ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, कंप्यूटर सही चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि अब ये कंप्यूटर तमाम कुरान मजीद को पढ़कर सुनाएगा, आप तमाम सुनिए। फिर वो आलिम साहब ने ये लिखा कि हम तमाम लोग जो वहां पर जमा थे सबों ने खड़े होकर कुरान मजीद को सुना और सुना वाकई कंप्यूटर में जो कुरान मजीद को फीड किया गया था वो बहुत सही था, और उसके अंदर कोई हमको गलती महसूस नहीं हुई। और इस तरीके से कंप्यूटर की तरतीब या उसकी काबिलियत का मनवाने के बाद उलमा से अब उन्होंने ये कहा कि अब हम ये देखते हैं कि इसमें ये मिस्टेक्स का जो बटन है ये दबाएंगे, अब ये कंप्यूटर बताएगा कि कुरान मजीद जो इसमें पढ़ा गया था इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। तो ये आलिम साहब ने कहा कि मुझको यहीं पर कुछ खटका कि ये लोगों ने कुछ शरारत करनी है यहाँ पर। तो बहरहाल जब वो मिस्टेक्स का खटका दबाया गया तो वहां पर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये इज इक्वल टू 0 जब आ गया तो वहां पर जो इंजीनियर मौजूद था जिसके जिम्मे ये काम किया गया था, जिसको ये बता दिया गया था खुफिया तौर पर कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाएगा उसके बाद मिस्टेक्स का जब बटन दबाया जाएगा तो उसके अंदर कुछ नंबर तुमको बताना है कि ये नौजुबिल्लाह के कुरान मजीद के अंदर ये गलतियां हैं। लेकिन अल्लाह ताला का ये करना हुआ, ये फजल हुआ अपने नातवान गुनहगार बंदों पर कि मिस्टेक का जब बटन दबाया गया तो वहां पर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इस बिना पर वो कंप्यूटर जो कि सेटअप किया हुआ था कि इसके बाद इतनी गलतियां कंप्यूटर में आनी है लेकिन वो नहीं बताया, 0 आ गया, तो फौरन बेहोश होकर वहां पर गिर पड़ा। इस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान की हक़ानियत को वहां पर अपने कुदरत कामिला से साबित किया और शरीरों को शर्मिंदा कर दिया। और इस तरीके की कई कोशिशें चल रही हैं लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन तमाम की कोशिशों को नाकाम और नामुराद करेगा। बहरहाल अल्लाह ताला अपने कलाम की हिफाजत फरमा रहे हैं, ये अल्लाह के अपने हबीब की उम्मतियों पर बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद ईमान लाते हैं कुरान मजीद पर जो ईमान वाले हैं जिनके दिल साफ रहते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला सूरह नहल की आयत नंबर 98 में इरशाद फरमाते हैं फ़इज़ा क़िराअतुल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यानी अब कुरान को पढ़ना किस तरीके से है, अल्लाह ताला ये आदाब भी बताते हैं कि कुरान मजीद को किस तरीके से पढ़ना है। तो बताया गया कि तो जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। शैतान कुरान मजीद पढ़ते वक्त बहुत बहकाना चाहता है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर अपने बंदों को यहाँ पर ये तरतीब बता दिए हैं, तरकीब कि जब कभी तुम कुरान पढ़ने के लिए बैठो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, यानी कि अल्लाह की पनाह चाहो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद से। और फिर अब जब बंदा पढ़ता है तो उसको उसके अंदर क्या मिलेगा, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात। यानी वही है जिसने तुम पर ये किताब उतारी है और इस किताब में कुछ आयतें साफ मायने रखती हैं, खुली खुली बातें रखती हैं, खुले अहकामात रखते हैं। और उसमें जो दूसरी आयतें हैं जो महकमात, जिनको महकमात कहा जाता है, और ये किताब की जड़ है, उम्मुल किताब है, यानी किताब की असल ये है कि ये महकमात की आयत हैं जो साफ साफ बंदों को हुक्म देती हैं, और जो दूसरी है मुतशाबिहात। और ये जो महकमात हैं वही है जिसके अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों को अकायद बताता है, इबादत बताता है, लाजिम करता है, अखलाक की तालीम दी जाती है, फराइज और अवामिर व नवाही के बारे में बताया जाता है कि ये चीजें, ये अवामिर हैं तुमको ये काम करना है और ये नवाही हैं इनसे तुमको इज्तिनाब करना है। और दूसरी जो आयतें हैं जो कि मुतशाबिहात हैं, इनके पीछे वो लोग पढ़ते हैं जिनके दिलों में कजी रहती है,
جن کے دل میں ٹیڑھاپن رہتا ہے، جن کے دل میں ایمان لانا نہیں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے آگے کی آیتوں میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو متشابہات ہیں یہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ بلکہ راسخ علم رکھنے والے، پختہ علم رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بات سمجھ سکتے ہیں. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی یہ آیتیں کیوں رکھی ہیں، محکمات اور متشابہات، تاکہ یہاں پر بھی چھانٹ ہو جائے، تاکہ جو لوگ قرآن کی طرف جھکنا چاہتے ہیں، جو قرآن سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، رہبری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ الگ ہو جائیں، اور وہ لوگ جو اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ متشابہات کی طرف پڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قرآن پاک سے محرومی کا موجب بنا لیتے ہیں. اور پھر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی جو کہ محکمات پر ہے، اس سے انسان کو کس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور کیا جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا. یعنی جو انسان اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے، کتاب اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، دین اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو مردہ کہا ہے. یعنی ایمان کے بغیر جو انسان کی زندگی ہے وہ مردگی ہے، زندگی نہیں ہے. تو جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور اس کے لیے ایک نور کر دیا. نہ صرف زندہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نور کر دیا، نور ہدایت عطا کر دی، قرآن مجید عطا کر دی. اب اس کے ساتھ جس سے لوگوں میں چلتا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ لوگوں میں رہتا ہے، اپنے ایمان کے نور کے ساتھ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ یہ لوگوں میں چلتا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہو جاتا ہے جو اندھیروں میں ہے. تو جو اندھیرے میں ہے، یعنی کہ جو قرآن سے فیض نہیں پایا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، ایمان نہیں لایا، وہ اور ایمان والا برابر نہیں ہو سکتے. وہ جس نے قرآن کو اپنے لیے ہدایت کا سرچشمہ مانا، وہ جو کہ قرآن پاک کو اپنے لیے لازم نہیں سمجھا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس طریقے سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن مجید سے جو اپنے آپ کو جوڑتا ہے وہ ایک نور حاصل کرتا ہے، وہ ایک روشنی حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی جو کہ پہلے جو مردگی تھی وہ دور ہو کر اس کے لیے حیات بن جاتی ہے، اس کے لیے زندگی بن جاتی ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. ورنہ اس سے ہٹ کر جو زندگی ہے وہ انسان کی حیات نہیں ہے بلکہ مردہ ہے، وہ اور پھر یہ جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یہ روشنیوں میں لے جاتی ہے، ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے. تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے انسان کی کہ وہ روشنی حاصل کرے، وہ نور ہدایت حاصل کرے، اپنی زندگی میں اسی کی کوشش میں لگے رہے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس جہالت کے اندھیروں سے، کفر و شرک کے اندھیروں سے اور گمراہیوں کے اندھیروں سے، گناہوں کے دلدل سے اپنے آپ کو نکالیں اور روشنی کی طرف لے جائیں. اور روشنی جب ہو جاتی ہے تو وہاں پر راستہ صاف نظر آتا ہے، ہم کو حق سمجھ میں آتا ہے، ہم کو باطل سمجھ میں آتا ہے، ہم کو نیکی سمجھ میں آتی ہے، ہم کو برائی سمجھ میں آتی ہے، ہم کو سچ سمجھ میں آتا ہے، ہم کو جھوٹ سمجھ میں آتا ہے. اس طریقے سے بندے کے لیے نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے پڑھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنے کا ہے وہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کا درمیانی طریقہ اختیار کیجیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کو بالکل دھیرے بھی نہیں پڑھنا ہے اور بہت زیادہ بلند آواز سے بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ایک درمیانی آواز کے ساتھ تم کو اس کی قرات کرنی چاہیے. تو اس کے لیے ہم کو نظر آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور عبادت میں آپ دونوں مصروف ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت دھیمی آواز سے پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے یہ وجہ دریافت کی کہ کیا وجہ ہے، تم حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے سوال کیا گیا کہ اتنا آہستہ پڑھ رہے ہو، تو آپ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں جس کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ میری آواز سن سکتا ہے، اس لیے میں دھیرے سے پڑھ رہا ہوں.
پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے کلام کو بلند آواز سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ سن کر شیطان بھاگ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی امت وسط ہیں، آپ نے یہ حکم فرمایا کہ نہ اتنی دھیمی آواز سے پڑھا جائے نہ اتنی بلند آواز سے پڑھا جائے، بلکہ درمیانی آواز کو اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو حکم دیا قرآن مجید کے تعلق سے سورہ قصص میں آیت نمبر 85 میں ہم کو نظر آتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، یعنی یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے قرآن۔ تو اب یہ فرض کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے حقوق ادا کرنا تمہارے لیے فرض ہے، یعنی کہ تلاوت کرو، تبلیغ کرو، اس کے احکام پر عمل بھی کرو۔ ایمان تو لائے، ایمان لانے کے بعد اس کے حقوق ادا کرنا ہے، جیسے کہ بارہا یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایمان لانا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور میں نے سمجھنا ہے، میں نے سمجھ کر عمل کرنا ہے، لوگوں تک باتوں کو پہنچانا ہے قرآن پاک کی، اور پھر اس میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے۔ تدبر کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت قرآن مجید میں دی ہے کہ افلا تدبر القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اس طریقے سے قرآن کے احکامات پر ہم کو عمل کرنا چاہیے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش میں ہم کو اپنی زندگیاں لگا دینی چاہیے۔ اور پھر جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو دوسرے جب اس کو سنتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بتایا، ایک طریقہ بتایا، ایک کیفیت بتائی کہ کس طریقے سے وہ قاری جب قرآن پڑھ رہا ہے، جو سامنے والا قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ کس طریقے سے رہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ یعنی کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اپنے کان پورے قرآن پاک کی طرف لگا دینا چاہیے، ہمارے کان کے اندر دوسری آواز نہیں جانی چاہیے۔ یہ ایمان کی کیفیت کی بات ہوتی ہے، جب بندہ اپنے آپ کو پوری طرح متوجہ کرنا چاہتا ہے تو یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اور جب پوری طریقے سے یہ اپنے آپ کو قرآن پاک سننے کی طرف متوجہ کر دے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانصِتُوا، اور پھر خاموش بھی رہو، بات مت کرو۔ قرآن پاک جب تم سن رہے ہو، سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، تو تم اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ غور سے سنو بلکہ خاموش بھی رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اور جو یہ کوئی کام کرتا ہے، دیکھیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو صرف سننے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب تم توجہ سے سنتے ہو، پوری طریقے سے ہماتن گوش ہو جاتے ہو قرآن پاک کو سننے کے لیے، اور پھر خاموشی اختیار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ رحم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا رحم حاصل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم قرآن پاک کو توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں قرات قرآن کے دوران، سماعت قرآن کے دوران، قرآن کی باتوں کے دوران، رسول کی باتوں کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوسری باتیں ہرگز نہ کریں۔ اب پھر یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں ان پر آیتیں، تلاوت فرماتے ہیں آپ آیتیں، یہ آیتیں پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کی آیتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرما کر تمام دنیا کو آگاہ کیا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور پاک کرتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں بلکہ انسانوں کو پاک بھی کرتے ہیں، ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں، ان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح بھی فرماتے ہیں، ان کو مزکہ کرتے ہیں تاکہ وہ جنت کے حقدار بن سکے، اور سکھلاتے ہیں ان کو کتاب۔ یہاں پر بتایا گیا کہ اور یہ
علم جو دیا جا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم جو ہے، کتاب کا سکھانا جو ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے. آپ نے یہ کام بہت عمدگی سے ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہو از دا ٹیچر آف دا قرآن، قرآن کس سے سیکھنا ہے، قرآن کون تم کو سکھلائے گا، قرآن کون تم کو تلاوت کر کے بتائے گا، کون تمہارا کو تعارف دے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام ریسپانسبلٹیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں. تو یہ باتیں آ گئی ہیں کہ تلاوت بھی ہوتی ہے اور تزکیہ بھی ہوتا ہے اور پھر علم بھی ہوتا ہے، کتاب کو سمجھایا بھی جاتا ہے. کتاب کو سمجھانے کے لیے حکمت کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، حدیث بھی بیان کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے انسان قرآن کو سمجھتا ہے. اور پھر کیا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پچھلی اقوام جو تھی جنہوں نے دعویٰ کیا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ تو گمراہی میں ہیں. کلام ہے اللہ کا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ گمراہی میں ہے. کیوں گمراہی میں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا رشتہ اپنے رسول سے توڑ لیا تھا، انہوں نے اپنی تعلیمات کو رسول کی تعلیمات سے جدا کر لیا تھا، انہوں نے اپنے دین کو اپنی مرضی کے موافق موڑ لیا تھا، اپنے دین کو اپنے نفع اور نقصان کے حساب سے اس کے اندر تبدیلیاں کر لی تھی اور اسی کے مطابق وہ عمل کر رہے تھے. تو اگرچہ کہ کتاب ان کے پاس تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کھلی گمراہی میں ہیں. تو اب یہ جو گمراہیوں کے دلدل میں انسانیت پھنس چکی ہے، خیر و شر کی تمیز انسانوں کے پاس باقی نہیں رہی ہے، عدل اور انصاف زمین سے مٹنے کو ہو چکا تھا. ان حالات میں، اس اندھیرے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو فرمایا کہ من اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ تم تو اتنی کھلی گمراہی میں چلے جا چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے رسول کو بھیجا جو کہ اللہ کی آیت تلاوت بھی کرتے ہیں اور پھر پاک کرتے ہیں اور کتاب سکھلاتے ہیں. تو اس طریقے سے اور اپنی حکمت کی باتیں بھی بتاتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کو سیدھی طریقے سے تلاوت کر کر، ترجمہ پڑھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں. جیسے کہ ہم بار بار سن چکے ہیں اپنے اجتماعات میں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا معاملہ تھا. آپ تو عربی داں تھے، عرب کے علاقے کے رہنے والے تھے، فصیح و بلیغ عربی اس وقت بولی جاتی تھی. تو اس وقت بھی صحابہ اکرام کا یہ معاملہ تھا کہ کوئی ایک چھوٹی سی بات، آپ قرآن کو چھوڑیے، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دریافت کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ عالم و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ آج کون سا مہینہ ہے. معافی چاہتی ہوں. تو انہوں نے مہینے کا نام کہنے کی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرت نہیں کی. اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دریافت کیا کہ کون سا دن ہے، ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھئے کون سا دن ہے تو فوری بول دے گا کہ آج یہ دن ہے. لیکن قربان جائیں صحابہ اکرام کی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آداب رسالت، دربار رسالت کے آداب اپنانے کے طریقے پر کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ آج کون سا دن ہے. پھر تاریخ کے بارے میں پوچھا گیا تو بھی یہی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ ہے ادب. کس کا ادب ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. کس کا ادب ہے؟ استاد قرآن کا ادب ہے. کس کا ادب ہے؟ صاحب قرآن کا ادب ہے. کس کا ادب ہے؟ اللہ کے حبیب کا ادب ہے، جس کی وجہ سے یہ وہ مبارک ہستیاں بنی جن کی وجہ سے اسلام کی کوپلیں پھوٹتی گئیں، اسلام پھیلتا گیا، دنیا میں بڑھتا گیا. انہوں نے ایک بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کی تعلیمات پر جھک جانا ہے. تو پھر کون دعویٰ کرتا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کنڈیشن لگا دیا ہے کہ وہ قرآن بھی بتاتے ہیں اور حکمت بھی بتاتے ہیں. تو پھر آج ایسی جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں کہ حدیث کے بغیر، سیرت پاک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم قرآن کے ذریعے سب کچھ سیکھ جائیں گے، تو یہ کھلی گمراہی ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے. اور کیوں یہ گمراہی ہے؟ اور اس کی تائید، اس بات کی تائید خود قرآن مجید کرتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کس سے؟ قرآن پاک سے.
بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے. جس کے حصے میں ہدایت آنی ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو لپٹنا چاہتے ہیں، آپ کے دامن کو تھامنا چاہتے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور جن کو ہدایت نہیں ملنی ہوتی ہے وہ یہ ظام میں رہتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن میں ہر چیز ہے، دیکھ لو قرآن میں، دیکھ لو ہر چیز آپ کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے قرآن میں، جب یہ کہہ کر قرآن کو پڑھا جائے گا، اس طریقے کی ذہنیت جب رکھی جائے گی تو یہ گمراہیوں میں چلے جائیں گے، اور ایسی گمراہی میں چلے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی اور ان کا ایمان ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہوگا. کیونکہ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے منافقوں میں سے زیادہ تر قرآن کے قاری ہوں گے. یعنی قرآن بہت اچھی طریقے سے قرات کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ کیا رہیں گے؟ منافق رہیں گے، ان کے دلوں میں نفاق رہے گا. اور پھر ایک حدیث شریف ہے جو کہ بخاری اور مسلم کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے قاری ایسے ہیں، قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو فائدہ کیا دے گا؟ نفع کیا دے گا؟ کیا اس قاری کے ظاہر کو سنوارے گا قرآن؟ کیا اس قاری کے باطن کو سنوارے گا قرآن؟ جس کا قرآن صرف حلق میں اٹکا ہوا ہے، اس کو وہ اندر نہیں جانے دے رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو قبول جو نہیں کرتا ہے اس کو قرآن فائدہ ہرگز نہیں دے سکتا. قرآن اس کے سینے میں نہیں جا سکے گا، صرف قرآن اس کے حلق میں اٹکا ہوا رہے گا. اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے، اور پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھوگا، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تیر کمان سے چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی کہ جب تک کمان کے اندر تیر ہے اس وقت تک انسان اس کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی تیر کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو اب وہ اس کے قابو سے باہر ہو گیا. اب اس کو نہ وہ پکڑ سکتا ہے، نہ اس کا ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے، نہ اس کے نشانے کو سیدھا کر سکتا ہے. اس طریقے سے جو لوگ قرآن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے، وہ اپنے ایمان کو برقرار ہرگز نہیں رکھ سکتے ہیں. کیوں قرآن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ احادیث مبارکہ کو دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ سیرت پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علمہ القرآن، یعنی کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی. کس کو دی؟ عام انسان کو دی. عام انسانوں کے پاس فرشتے آئے، کس طریقے سے؟ کیا کسی عام انسانوں کے پاس وحی آتی ہے؟ کس کو ملا علم قرآن کا؟ علم قرآن کا جو ملا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے. قرآن پاک کے جو استاد ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو قرآن سیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا. جو سنتوں پر عمل کرے گا وہ قرآن پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا. دیٹ از ایکول ٹو جیسے کہ قرآن پر وہ عمل کر رہا ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا. اور پھر اس طریقے سے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی ایک کتاب اور روشن، اللہ کا نور اور کتاب روشن، کتاب مبین یعنی کہ واضح کتاب آ گئی ہے اور ایک نور بھی آ گیا ہے. جب کتاب ہے تو کتاب پڑھنے کے لیے نور کی بھی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کتاب سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یہاں پہ مفسرین کرام نے کہا کہ من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور کتاب مبین سے یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید ہے. اس طریقے سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت پانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی غلامی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو یہ آیتیں آئی ہیں کہ قرآن مجید کو جو خالی اپنے ذہن سے پڑھنا چاہتا ہے تو گمراہی آتی ہے، قرآن پاک کی خالی تلاوت کرنے سے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو بتایا گیا کہ کتاب کے ساتھ نور کا جو لازم و ملزوم رشتہ بتا دیا گیا، ان کی روشنی میں کہ جو
उर्वत उल उस्का का जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया है, वो उर्वत उल उस्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। क्योंकि जो सिर्फ कुरान पाक से जुड़ना चाहता है तो वो कुरान उसके लिए उर्वत उल उस्का नहीं बन सकता है। कुरान उर्वत उल उस्का नहीं बन सकता है जब तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इंसान अपने आप को नहीं जोड़ता है। तो इस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो मुबारक ज़ात अक़दस है जो एक बंदे को अल्लाह ताला के करीब करती है, जो एक बंदे का कनेक्शन अल्लाह ताला से करती है। और वो कनेक्शन को कुरान पाक में ये कहा गया यानी इसने बड़ा मजबूत सहारा थाम लिया। जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए कुरान को समझा, उसने बड़ा मजबूत सहारा पा लिया। ला इनफिसामलहा, फिर वो सहारा टूटेगा नहीं, उसका ईमान इतना पुख्ता हो जाएगा, इतना कवी हो जाएगा कि अल्लाह का और बंदे का रिश्ता टूटेगा नहीं। और इंशाअल्लाह ताला जो बंदा इस कैफियत में आ जाएगा, उर्वतुल उस्का जो हासिल करता है, और अल्लाह का वादा है जो हासिल करता है, तो वो ला इनफिसामलहा, वो टूटेगा नहीं, वो छूटेगा नहीं, वो बंदे और रब में जुदाई नहीं आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये बंदा ता हयात ईमान की हालत में रहेगा और ईमान की हालत में इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया से रुखसत होगा। और फिर जब कुरान पाक को के ऊपर एतराज़ात किए गए, मुशरिकीन मक्का ने एतराज़ात किए, तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें इस कुरान में शक है जो हमने अपने बंदे पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। इतने 114 सूरतें हैं कुरान पाक में, इस जैसी कोई एक सूरत तुम छोटी सी लिख कर लाओ और बुला लो अपने मददगार। दुनिया के जितने भी तुम लोगों को समझते हैं, फसाहत और बलागत के माहिर हैं अपनी अपनी जुबान के, उनको तुम बुला लो, तमाम की मदद ले लो सिवाय अल्लाह के, अगर तुम सच्चे हो। तो इस तरीके से ये चैलेंज था कुरान का। एक जगह अल्लाह ताला ने और एक चैलेंज दिया कुरान पाक के इनकार करने वाले, शक करने वालों को, कि इस जैसी एक आयत लिखो। एक सूरत का चैलेंज दिया गया, वो पूरी नहीं कर सके, अल्लाह ताला ने फिर कहा कि इस जैसी एक आयत करो, लिखो। ये भी काफिरों से और मुशरिकीन से नहीं हो सका। और तारीख में ये बात आती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काबतुल्लाह पर लोग जो है अपने अपने शायरी के शाहकार नमूने काबतुल्लाह पर लटकाया करते थे। तो साहबा इकराम ने एक मरतबा इजाजत तलब की कि या रसूलुल्लाह, क्या हम सूरह इन्ना आतैना कल कौसर लिखकर काबतुल्लाह पर आविज़ा न करें? तो साहबा इकराम को इजाजत में रहमत फरमाई गई। तो जब सूरह इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर लिखकर काबतुल्लाह पर आविज़ा किया गया, तो बाहर से कोई एक बड़ा शायर आया था जिसको आकर तमाम खसीदों को पढ़ना था जो कि काबतुल्लाह पर आवेज़ा किए गए थे। उसने जब ये पढ़ा, सूरह कौसर जब पढ़ा, तो उसने नीचे एक सतर लिखी, माँ हाजा कौले बशर, यानी कि ये कोई बशर का कलाम नहीं है। फिर उसके बाद जब ये चला गया तो एक दूसरा जज आया जो तमाम तहरीरों को देख रहा था, वहां पर जो आवेज़ा की गई थी। तो उसने क्या किया कि फिर नीचे एक लाइन डाला, और लाइन डालकर उसने सूरह इन्ना आतैना कल कौसर का जो पेपर था उस पर नीचे उसने लिखा कि ऊपर की 3 लाइन कोई बशर का खौल नहीं है, यानी कि चौथी लाइन जो इसने लिखी कि माँ हाजा खौल बशर, तो ये उसने कहा कि ये कोई इंसान लिखा है। ऊपर की जो 3 आयतें हैं ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो ऐसा कलाम लिख सके। तो इस तरीके से इंसानियत आज तक कुरान पाक की फसाहत व बलागत को, उसकी उम्दगी को, उसकी हिकमत को, उसके इल्म के खजाइन को पाने से महरूम है। इस तरीके की वो एक आयत भी नहीं लिख सके। और फिर इसके लिए कुरान पाक के जरिए हमको क्या करना है? कुरान पाक के जरिए हमको क्या करना है? कुरान पाक में अल्लाह ताला एक नहीं, 2 नहीं, 100 से ज्यादा, एक अंदाजे के मुताबिक 105 मरतबा अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब किया है। आम इंसानों को जो मुखातिब किया है वहां पर भी हम शामिल हो जाते हैं, लेकिन बिलखुसूस स्पेसिफिकली डायरेक्ट ईमान वालों से जो अल्लाह ताला खिताब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। तो कितना प्यारा अंदाज है, अल्लाह ताला की कितनी अपने बंदों से मोहब्बत है, शफकत है। ईमान वालों के साथ अल्लाह ताला रास्त कलाम करता है, अपने कलाम में उनको रास्त मुखातिब फरमाता है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हुर्फ निदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में या जो है वो हुर्फ निदा है, यानी कि अल्लाह ताला आवाज लगाता है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो।
تو اب پکار کر اللہ تعالیٰ ہم کو پکار کر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بندے کو اپنے پوری طریقے سے متوجہ ہو جانا چاہیے. یہ آیت مبارکہ جب دوران تلاوت آتی ہے، جب پڑھتے ہیں تو پوری طریقے سے ہمتن گوش ہو کر یہاں پر سننا چاہیے، کیونکہ ہمارا پروردگار ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو. تو پوری طریقے سے یہاں پر سننا چاہیے. اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے مخاطب کرنے کا، اس سے ہم کو اتنی تسکین ملتی ہے، اتنی ہم کو تسکین ملتی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو حکم دیں وہ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جا سکتا ہے. تو یہ ہے انداز قرآن پاک کا اپنے بندوں کو مخاطب کرنے کا. تو یہ جب چیزیں ہیں تو اب انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے ان کو جو اللہ کی وعید سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ڈرتے ہیں ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت کیا کیفیت رہتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو اپنے گھر میں صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیے تھے آپ، جس کے اندر آپ نماز پڑھا کرتے تھے، جس کے اندر طویل قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. تو آپ جب یہ تلاوت فرماتے تو مکے کے کافر اور مشرک لوگوں کی خواتین اور بچے پورے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز پر آپ کے گھر کے اطراف جمع ہو جاتے تھے، اور یہ کلام کی جو شیرینی ہے وہ سننے کے لیے بے چین ہو جایا کرتے تھے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت کا کمال تھا. اور پھر ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے قرآن پاک کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور آپ وہاں پر خاموش بیٹھ گئے. تو حضرت ابی بن کعب نے یہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب تشریف لائے ہیں، میں تلاوت کر رہا ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ابی کا تلاوت کو جاری رکھو. تو رسول اللہ حضرت ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تلاوت کر رہا ہوں اس قرآن پاک کی، اس کلام اللہ کی جو کہ آپ پر نازل ہوا ہے، تو اب میں اس کی تلاوت کیوں کروں، آپ کیوں سنیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابی تلاوت کرتے رہو، اس وقت جو تم تلاوت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری تلاوت کو سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری تلاوت کو سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ حکم بھیجا ہے کہ میں بھی تمہاری تلاوت سنوں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی جو اچھی طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے ہیں. اور پھر ایک صحابی رسول ہیں حضرت اسید، ایک مرتبہ شام رات کے وقت وہ تلاوت کلام پاک میں مصروف ہیں. ان کے گھر کے آنگن میں گھوڑا بندھا ہوا ہے، اور جب یہ تلاوت کر رہے ہیں، زور سے تلاوت کر رہے ہیں، جیسے ہی یہ بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں تو وہ گھوڑا بدکنے لگتا ہے. تو وہ یہ خوف کہتے ہیں کہ کہیں یہ گھوڑا بدک کر اپنی رسی کو نہ توڑ لے اور میرا بیٹا جو قریب سو رہا ہے اس کو نہ کچل دے، اس لحاظ سے وہ اپنی آواز کو دھیمی کرتے ہیں. جب وہ آواز دھیمی کرتے ہیں تو وہ گھوڑا مچلنا چھوڑ دیتا ہے، خاموش ٹھہر جاتا ہے. پھر وہ جب اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو پھر سے دوبارہ گھوڑا مچلنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اسی خوف سے کہ کہیں اس کے اس مچلنے سے رسی نہ ٹوٹ جائے اور میرا بیٹا جو قریب سو رہا ہے اس کو کچھ نقصان نہ پہنچائے، یہ اپنی آواز کو پست کرتے ہیں. رات تمام یہی سلسلہ چلتا رہا، وہ کبھی اپنی آواز پست کرتے اور بلند کرتے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آخر میں قرآن پاک کی تلاوت کو روک کر دعا کے لیے بیٹھ گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے گھر کے اوپر سے، ان کے سر کے اوپر سے کچھ ایک روشنی نما چیز ہے، ایک نور کی طرح کی چیز ہے جو وہاں سے اوپر سے نکل کر آسمانوں کی طرف چلی جا رہی ہے. صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے رات کا تمام ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تمام اس طریقے کا معاملہ میرے ساتھ ہوتا رہا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسید، جب تم تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے فرشتے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آ گئے تھے، اور اگر تم سارا جو آواز کم کیے نا، اگر آواز کم نہیں کرتے، ساری ہی تلاوت بلند آواز سے اگر کرتے رہتے تو اتنے فرشتے آتے کہ سارا مدینے
کے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ تو سبحان اللہ، اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ تلاوت قرآن پاک کو سننے کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو کہا جاتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پر فرشتے آ جاتے ہیں، اس مقام کو گھیر لیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بڑا خاص کرم اور فضل رہا ہم گنہگار اور ناتوان، مجبور، محتاج بندیوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان ایسے حالات میں بھی ہم کو سماعت قرآن کی سعادت سے مالا مال فرمایا۔ اور بڑی خوشی تھی کہ یہ صرف پہلے جو ایک مقام پر ہوتا تھا، ایک مقام جو اللہ کے عطا کردہ نور سے جگمگاتا تھا، لیکن ایک چراغ سے اللہ تعالیٰ نے 100 چراغ جلا دیے۔ الحمدللہ 100 چراغوں نے اس کی نور سے فیض پانے کی سعادت حاصل کی۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن پاک کی تلاوت کا فیض ہے جو ہم کو ملتا ہے۔ اور جو ختم قرآن کا دن ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، کیونکہ جس دن ختم قرآن ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا سنت کریمہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھنا، اور پھر اپنے گھر والوں کو اور اپنے جان پہچان والوں کو جو آپ کے گھر میں آتے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں آتے جاتے ہیں، ان کو جمع کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ معمول رہا، طبرانی میں یہ حدیث شریف ہے کہ جب کبھی آپ قرآن کی تلاوت مکمل فرماتے، اپنے اہل کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے دعا فرماتے تھے۔ اور شعیب الایمان میں بھی ایک حدیث شریف ہے کہ ہر ختم کے ساتھ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بھی بندہ قرآن پاک کو مکمل کرتا ہے تو اس کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث شریف ہے۔ اور پھر مسند الفردوس میں ایک حدیث شریف ہے کہ جب بندہ قرآن پاک کو مکمل کرتا ہے تو 60,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 60,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور فضیلت قرات قرآن کے بارے میں ہے کہ ابن حبان میں حدیث شریف ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وصیت فرمانے کی خواہش کی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تلاوت قرآن ضرور کیا کرو۔ دوسری یہ وصیت ہے، پہلی آپ نے دوسری فرمائی تھی، یہ دوسری وصیت فرمائی کہ قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو، یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے واسطے ذخیرہ ہوگا، یعنی کہ اجر و ثواب اتنا ہوگا کہ بہت سا مال جیسے کہ ہم محفوظ کر دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں، اجر و ثواب کا ذخیرہ آخرت میں انسان کو ملے گا، دنیا میں بھی انسان کے لیے نور ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ رات کو 10 آیتیں پڑھ لے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی کہ جو رات کو 10 آیتیں پڑھ کر سوتا ہے تو اس رات کو سونا غافلوں میں شامل نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ وہ اللہ کی یاد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، ذکر کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک اور ایک حدیث شریف ہے، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت بھی غور سے سنی تو یہ آیت اس کے لیے نور ہوگی، بمنزلہ نور ہوگی، یعنی کہ نور کے برابر ہوگی، نور ہدایت بنے گی، دنیا میں بھی نور بنے گی، آخرت میں بھی نور بنے گی، ایمان کو بڑھانے کا موجب بنے گی، ایمان کی روشنی کو بڑھانے کا موجب بنے گی، اخلاق کو سنوارنے کا موجب بنے گی، علم کو بڑھانے کا موجب بنے گی۔ اور ایک حدیث شریف ہے، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو، یعنی قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کے ذریعے اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو آباد کیا کرو۔ گھروں میں قرآن پڑھنے سے گھروں کو فیض ملتا ہے، نورانیت حاصل ہوتی ہے، اور دلوں کو اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ جو دل کو زنگ لگ جاتا ہے، جو دلوں پر جو گناہ کرنے کی وجہ سے بندوں کے دلوں پر جو سیاہ نقطے آ جاتے ہیں، وہ نقطے کثرت تلاوت کلام پاک سے وہ نقطے مٹ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، تو گویا دل بھی پاک ہوتے ہیں، قلوب بھی پاک ہوتے ہیں، اور گھر بھی اس سے منور ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم عادت بنائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے نصیحت کرتے رہیں، ان کے لیے کوشش کریں کہ وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ گھر کا ہر آدمی قرآن پاک کی تلاوت میں اپنے آپ کو روزانہ مصروف رکھے، چاہے جتنا ہی حصہ کیوں نہ ہو۔ اور پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکی ہے، 10 نیکیوں کے برابر۔ جو ایک حرف پڑھتا ہے تو وہ ایک حرف نہیں بلکہ 10 حرف پڑھنے کے برابر اس کو نیکی مل جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک آیت میں کتنے حرف ہوتے ہیں، ایک رکوع میں کتنے حرف ہوتے ہیں، ایک
سورے میں ایک پارے میں کتنے حروف ہوتے ہیں اس کو انٹو 10 کر لیجئے کہ اتنا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرمایا اپنے مکانوں کو نماز سے اور قرآن کی قرات سے منور کرو، اپنے مکانوں کو نماز سے اور قرآن کریم کی قرات سے منور کرو۔ پھر اور ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم کی قرات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال قرآن پاک کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ جو معزز تھے مسلمان زمانے میں، جنہوں نے اپنا سکہ چلایا، جنہوں نے اپنی حکومت چلائی، جو حاکم رہے، جو محکوم نہیں رہے، وہ لوگ کیسے تھے، وہ مسلمان کیسے تھے، وہ خلافت راشدہ کیسی تھی، وہ مسلمانوں کے ادوار کیسے تھے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو تھامے ہوئے تھا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور شرف بخشا۔ اور جو قوم قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ لیتی ہے، چھوڑ لیتی ہے، کمزور کر لیتی ہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ ذلت و خواری نصیب کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان گر تو خواہی زیتن نیست ممکن جز بقرآن زیتن، یعنی کہ انسان، اے مسلمان اگر تو عزت چاہتا ہے، عزت کی زندگی چاہتا ہے، اپنے لیے زمانے میں عزت منوانا چاہتا ہے، تو یہ عزت تجھ کو صرف قرآن سے جوڑ کر ملے گی، قرآن سے ہٹ کر تجھ کو کہیں بھی عزت نہیں ملے گی۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے مسلمان، جس کو عزت دینی ہوتی ہے، وہ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ وہ مسلمان قرآن کی تعلیمات میں غرق ہوتا ہے۔ اس کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خاری نظر آتا ہے مومن لیکن حقیقت میں ہے قرآن۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اس طریقے سے جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی آئیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کو انسانیت تک اپنے قول اور اپنے عمل، اپنے کردار، اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ تو اب ہمارا یہ کام ہے کہ ان تعلیمات کی طرف ہم متوجہ ہوں اور پھر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا موجب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔